بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، قسط نمبر 4 کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم بتا رہے تھے کہ ایک رومی عیسائی ایمن نے کیسر روم کو بولا، اگر ہم نے دمشق، اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل نہ کیا تو ان قریب ہمارا انجام بھی برا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر کیسر روم گھبرا گیا۔ پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور گرد و نواح کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر گریہ و زاری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کیسر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو کیسر روم کے زیر نگی تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کے نام ایک ہی فرمان جاری کیا تھا: عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ کیسر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان برق و باد کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث و تہمیز کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجن تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر خطاب کیا: ہمیں افسوس ہے کہ ہم بے پناہ مصروفیات کے باعث تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس لیے جزیے کی ساری رقم واپس کی جاتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر تمام عیسائی رونے لگے۔ پھر جب لشکر اسلام دمشق چھوڑ کر اردن کی طرف جانے لگا تو سارے عیسائی اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کر رہے تھے: خداوند تمہیں حفاظت کے ساتھ واپس لائے کہ تم اس زمین پر بسنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا سائبان ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اردن پہنچ کر رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یرموک کا میدان منتخب کیا۔ یرموک کے مقام پر ایک مقام دارالحیل ہے، یہاں رومی فوجی جمع ہو رہے تھے۔ ان کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اس کے برعکس مسلمان سپاہیوں کی تعداد 20 اور 30 ہزار کے درمیان تھی۔ پہلا معرکہ رجب 15 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ رومیوں نے کچھ دنوں کے لیے جنگ روک دی اور مصالحت کی تجویز پیش کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر کیسر روم کے پاس بھیجا، مگر یہ سفارت ناکام رہی۔ رومی دوبارہ میدان جنگ میں نمودار ہوئے۔ اب کی بار ان کا جوش و خروش وحشت کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ عیسائیوں کے وہ مقدس راہب جنہوں نے برسوں سے آسمان نہیں دیکھا تھا، وہ اپنی اپنی عبادت گاہوں سے نکل کر عام سپاہیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ کچھ پادریوں پر جنونی کیفیت طاری تھی، وہ ہاتھوں میں صلیبیں اٹھائے عیسائی لشکر کے آگے آگے تھے اور چیخ چیخ کر اپنے ہم قوموں کی ہمت باندھ رہے تھے: آگے بڑھو اور صفائے ہستی سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا ڈالو۔ آج دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقابل نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے کہ تمہیں حضرت یسوع مسیح کی تائید حاصل ہے۔ 3000 رومی سپاہیوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں پہن رکھی تھی تاکہ میدان جنگ سے فرار ہونے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے۔ رومیوں کے یہ تیور اور انداز دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے سرے سے اسلامی فوج کو ترتیب دیا اور مجاہدین کو 36 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ایسی خونریز جنگ ہوئی کہ یرموک کا میدان انسانی لاشوں سے بھر گیا۔ اس معرکہ آرائی میں 1 لاکھ کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔
جب کیسر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مژدہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنگ قادسیہ کی طرف جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخروئی کی خبر دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مضطرب ہو کر اور مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان مبارک پر مقدس کلمات جاری تھے۔ معزز سامعین، ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن العاص کے سپرد کر دی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ کیسر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن العاص نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دن تک مدافعت کی مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں گے۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی: اگر امیر المومنین بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ سکوں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام، ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ چھتر شاہی، نہ فوج، نہ کثیر، نہ طبل و علم اور نہ محافظ و نقیب، کیسر و کسرا کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے۔ یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لی۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔